أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي لعلهم يرشدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. خوشی کا دن ہے کہ بخیر و خوبی سلامتی کے ساتھ یہ مہینہ ایک سچی محنت کرتے ہوئے گزر گیا۔ بظاہر تو روزے والوں کے لیے خود روزہ ان کے لیے ایک عید ہوتا ہے، اس لیے کہ روزہ وہ عبادت ہے جو مجھے اور میرے رب کے درمیان جو دنیا کی علاشوں نے دوری پیدا کر دی ہوتی ہے، روزہ اس دوری کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ مجھے قرب مل جاتا ہے اپنے رب کا، وہ تو ہے ہی میرے قریب، وہ تو قریب ہے، اس کو تو کوئی ایسی کمی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہمارے قریب نہیں سمجھتا، نہیں، وہ تو کہتا ہے جہاں تم 3 ہوتے ہو چوتھا میں وہاں ہوتا ہوں، جہاں تم 4 ہوتے ہو 5واں وہاں میں ہوتا ہوں۔ جو اس سے نیچے 2 ہیں، تیسرا میں ہوتا ہوں، جو 1 ہے میں دوسرا اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ 5 سے اوپر چلے جائیں، تم جتنے بھی ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اس کی موجودگی کا عالم تو یہ ہے کہ میں جہاں موجود نہیں ہوتا وہ پھر بھی میری دنیا میں موجود ہوتا، اس کی تو موجودگی ہر جگہ ہے، کیونکہ معبود ہوتا ہی وہ ہے جو ہر جگہ موجود ہو۔ جو لاہور میں ہے کراچی میں نہیں وہ معبود نہیں، جو پنڈی میں ہے پشاور میں نہیں وہ معبود نہیں۔ جس کے چھوٹے سے ڈیرے نے اس کو لاہور کا بنا رکھا ہے وہ معبود نہیں۔ معبود اس کو کہتے ہیں جس کا ڈیرا سارے میرے آسمان، ساری میری زمینیں، ساری میری ملکیتیں جو میرے سامنے ہے، جو میرے سامنے نہیں، وہ سب اس کے ڈیرے کے اندر ہے۔ کتنا بڑا ڈیرا ہے اس کا۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی میں اللہ کی۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں موجود چیزوں کی ملکیت میں اللہ کی، مالک میں، حاکم میں۔ میری حکومت یہ
وہ حکومتیں نہیں جن کو بتانے کے لیے لمبی چوڑی انٹیلیجنس اور پتہ نہیں کیا کیا، پھر بھی انہیں پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں وہاں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ میں وہ حاکم ہوں کہ عالم الغیب والشہادہ، کوئی چھپی سے چھپی چیز میرے علم سے باہر نہیں، سب جانتا ہوں۔ سب سے خفیہ جگہ انسانوں کے سینے ہیں۔ انسان ان سینوں کے اندر کچھ چیزیں چھپا لیتا ہے، اس کی بیوی کو معلوم نہیں، اس کے بچوں کو معلوم نہیں، اس کے دوستوں کو معلوم نہیں۔ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے اندر سینے میں۔ اس سینوں میں چھپی چیز بڑی زبردست قسم کی ایک چھپی چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوا ما فی صدورکم یعلمہ اللہ، جو چیزیں تمہارے سینوں میں چھپی ہیں، چھپا رکھی ہیں تم نے، کسی کو نہیں پتا، میں اللہ اسے جانتا ہوں، مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ یہ جو سینوں میں چھپا ہوتا ہے اس کو کبھی کبھی ظاہر بھی کر دیتے ہو، کوئی ایسا محرم راز مل جائے جس سے یہ توقع ہو کہ میرے راز کی حفاظت کرے گا، تو اندر ایک خفقی ہوتی ہے تو کبھی کبھی نکال دیتے ہو۔ لیکن کبھی اس طرح تم چھپا کے رکھتے ہو سینے میں کچھ چیزیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں خود بھول جاتی ہیں کہ میں نے کیا چھپایا ہوا تھا۔ جی، تمہیں خود دھیان میں نہیں رہتا کہ یہ چیز میں نے کی تھی اور چھپا رکھی ہے۔ سینوں کے اندر چھپی چیزیں، وہ سر ہے، وہ ایک بھید ہے۔ جی، کبھی نکال دیتے ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تمہیں خود بھی بھول جاتی ہیں۔ جب خود بھول جائے تو انہیں کہتے ہیں اخفا۔ سر وہ بھید ہوتا ہے جو نکل آتا ہے اور نکل سکتا ہے کبھی کبھی، لیکن اخفا وہ چیزیں جو مجھے خود بھول گئی وہ نکلیں گی کیسے؟ اللہ یعلم السر و اخفا، جو بھید ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، اور اخفا جو تمہارے علم کے نقوش مٹ چکے ہیں میرا علم ان پہ بھی حاوی ہے، مجھے کچھ بھولتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا میں تو قریب ہے ہی، یہ عرض کرنے چلا تھا جس سے بات یہاں تک آ گئی۔ اللہ تو قریب ہے ہی، اس کو تو کبھی اپنی دوری کا احساس نہیں ہوا کہ وہ دور ہے، وہ تو میرے قریب ہے۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے تو میرے قرب کا عالم یہ ہے۔ میرا طالب علمی کا زمانہ تھا تو اس آیت پہ میں بڑا رک جایا کرتا تھا کہ یہ کیا معنی ہے اس کا۔ جی، یعلم خائنۃ الاعین، یہ قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے۔ تو میری طالب علمی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا مطلب ہے اس کا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ تخفی الصدور تو خیر ٹھیک ہے، سینوں کی چھپی باتیں میں جانتا ہوں، لیکن یہ خائنۃ الاعین کیا ہے؟ ایک شعر ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، لیکن اس بات کو واضح کرتا ہے۔ پہرے کون بٹھا سکتا ہے خوابوں اور خیالوں پر، پہرے کون بٹھا سکتا ہے خوابوں اور خیالوں پر۔ لوگ بڑے
उपदेशक हैं, आंखों आंखों में कह लेते हैं। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। यअलम खाइनतल अयुन, वो बातें जो तुम आंखों आंखों में कर लेते हो, जिनकी जुबान कोई नहीं होती, मैं उनको भी जानता हूं। सुभान अल्लाह, इतना करीब हूं मैं तुम्हारे। इबादत गुजारों की दुनिया में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, किबला बदल गया। छोटी मोटी बात नहीं थी, किबला बदल गया। नमाजियों का, इबादत गुजारों का किबला बदल गया जी। किबले तब्दील करना तो बड़ी मुश्किल बात होती है। किबला कोई एक बंदे का तो होता नहीं, चलो कल वो था आज ये है तो बदल लो, नहीं। किबले का ताल्लुक तो कौमों से होता है जी। यहूदियों का किबला और ईसाइयों का किबला और, जहां जहां कहीं वो बसते हैं। मुसलमानों का किबला और, जहां जहां ये बसते हैं। तो इसको बदलना कोई इतना आसान काम तो नहीं होता, लेकिन बदल गया। बाकी बातें छोड़ूंगा, क्या हुआ बदलने से उसको जाने दीजिए, लंबी बात हो जाएगी। किबला बदल गया। किबला होता क्या है, पहले ये समझने की जरूरत है जी। किबला किसे कहते हैं, क्या चीज होती है किबला? माबूद तो हर जगह मौजूद है, ये बात चल रही थी पहले। जहां मैं हूं वहां मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे सामने, मेरे पीछे, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, हर जगह मौजूद है। उसे सब पता है, मेरा कोई चीज मेरी उससे मख्फी नहीं है। इसे कहते हैं माबूद। अब जब मैं इबादत करने लगूं तो मुझे माबूद से बातें करनी है। जब उससे बातें करनी है तो फिर उसकी तरफ मुंह करना होता है। ऐसा तो नहीं बातें डीसी से करूं और मुंह नौकर की तरफ हो, तो बड़ी बदतमीजी हो जाती है, बड़ी बेअदबी हो जाती है जी। बातें उस्ताद से करनी है, मुंह शागिर्दों की तरफ कर लूं? नो, जिससे बातें करनी है मुंह उधर रखना होता है, वगरना इसे बदतमीजी और जिहालत शुमार किया जाता है। ऐसा करने वाले को जाहिल समझा जाता है। इन्हें इतना ही नहीं पता जिस नाल गल्लां करी ਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਰੱਖੀਦਾ। जिसकी इबादत करनी है मुंह उसकी तरफ, लेकिन प्रॉब्लम है कैसे मुंह करूं? सामने करूं तो वो पीछे या उसकी तरफ पुश्त हो जाएगी। पुश्त कर दूं माबूद को, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। दाएं करूं तो बाएं वो मौजूद है, वहां पुश्त हो जाएगी। जिधर भी करता हूं उसके साइड उल्ट में भी वो मौजूद है, तो फिर कैसे उससे बातें करूं, कैसे उससे सजदे करूं, कैसे उसके कानून में बातें करूं जी। नमाज के मुतल्लिक़ हदीस है मेरे मुर्शिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप फरमाते हैं नमाजी जब तक नमाज पढ़ रहा होता है वो अपने माबूद के कानून में सरगोशी कर रहा होता है। युनाजी रब्बहू, वो मेरे पीछे है तो सरगोशी कैसे करूं, वो मेरे आगे है तो सरगोशी कैसे करूं जी। एक प्रॉब्लम होने लगती है। क्या करूं? इस क्या करूं को माबूद आसान बनाता है। एक इबादत गुजार के लिए बड़ी मुश्किल, क्या करे, किधर मुंह करे, कैसे बातें करे अपने रब से। माबूद की रहमत साथ देती है मेरा। वो कहता है अच्छा है तो मुश्किल है, चल जिधर मेरा महबूब पसंद करता है तू उधर ही मुंह कर ले, मैं उत्थे खलो जाऊंगा तेरे से।
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جس دن میرا محبوب منہ کرے اے مسلمان نمازی ہو تسی بھی ادھر ہی منہ کر لو۔ جو بات سنانا چاہتا تھا کہ وہ کتنا قریب ہے، آنکھوں کو بھی پڑھ لیتا ہے اور میری دل کی توجہ کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ جی، دل کی توجہ، یہ توجہ ہوتی ہے، کوئی زبان نہیں ہوتی، توجہ ہی زبان ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے بدلا قبلہ کہ میرا محبوب زبان سے تو مجھے نہیں کہتا تھا، مانگتا تو نہیں تھا مجھ سے، زبان سے تو نہیں کہتا تھا، لیکن مجھے یہ ایک انتظار میں نظر آتا تھا، میری طرف دیکھتا رہتا تھا، تو تے سب جاننا ہے، نیتاں جاننا ہے، ظاہر جاننا ہے، باطن جاننا ہے، میں ہن منگا کی تیرے کولوں؟ منگا تے تاں جو تینوں پتہ نہ ہوئے، ایک گل بھی چھوٹی جی نہیں، قبلہ بدلنا ہے، کینج منگا کی کرا؟ اللہ کہتے ہیں دیکھی جا رہا تھا میری طرف، دل میں شوق تھا کہ میرا قبلہ وہ بن جائے جو میرے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل نے مل کے بنایا تھا۔ ایک نسبت ہے جی، سبحان اللہ۔ میں نے تیری دل کی توجہ سن لی، دیکھ لی، میں حکم دیتا ہوں کہ جو قبلہ میرے محبوب کو پسند وہی میں اللہ کی پسند، ادھر منہ کیا کرو، جس کا مطلب ہے کہ وہ دل کی توجہ بھی پڑتا ہے، آنکھوں کی حرکت بھی پڑتا ہے، کانوں کا سننا بھی پڑتا ہے، میرے ہاتھوں کا پکڑنا بھی سنتا ہے، سب اسے پتہ ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، کچھ اس سے میرا مخفی نہیں۔ جب کچھ میرا مخفی نہیں تو اس کا مطلب ہے میرے پاس ہے وہ، سیدھی سی بات، اس میں لمبی چوڑی کوئی بحث کی ہے ہی نہیں، وہ تو میرے پاس ہے، لیکن میں یہ بے وقوفی کرتا ہوں کہ بھول ہی جاتا ہوں وہ تو میرے پاس ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے خیال ہی کوئی نہیں رہتا جی۔ ہاں، صرف اتنا ہی ڈرتا ہوں جتنا پولیس سے ڈرتا ہوں، پتہ لگ گیا رب پہ ویخدا تو ڈر گیا، بگرنا زندگی اپنی ڈگر پہ پتہ ہی کوئی نہیں کون پہ ویخدا تو کون نہیں ویخدا جی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں نا، میری مخلوق کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے جی، یہ زیب نہیں دیتا کہ انہیں یہ میرے قرب کا احساس ہی کوئی نہ رہے، بھول جائے مجھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اپنے آپ کو مومن کہلانے والوں، کہلانے والوں، پکی گل تو رب ہی جانتے ہیں کہ نہیں ہے، جو کہلاتے ہیں ان سے باتیں ہو رہی ہیں، تو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جی جی، وہ میرے قریب، میں اگر اسے قریب سمجھتا رہوں تو پھر میں خوش نصیب، وہ میرے قریب ہے، میں اگر اسے قریب سمجھتا رہوں تو پھر میں خوش نصیب، اور اگر میں اسے بھول جاؤں، زنا پہ کرنا، شراباں پہ پینا، چوریاں پہ کرنا، بددیانتی پہ کرنا، کسی کا مال کھائی جانا، پہ ڈکار ماری جانا، کسی کو کھوڑ لگ گئے ہاں، کسی کو رشوت وصول کر لگ گئے ہاں، کسی کو سود وصول کر لگ گئے ہاں، لکھ کروڑ سڑے اگلے دا،
پرواہ ہی کوئی نہیں کی پیا کرنا. یہ تو ظلم ہے. ظلم کا دروازہ تو بند رکھنا چاہیے. یہ کھل گیا تو کسی دن میں بھی چکی کے نیچے آ سکتا ہوں. اس لیے کہ اگر میں آج دینے والا ہوں تو لوگوں سے سود وصول کر رہا ہوں، تو یہ دینے والا مجھے بنایا ہے کائنات کے مالک نے. بننے کو تو ہر کوئی مالک بننا چاہتا ہے ہر شے کا، لیکن اتنا مالک میں کسی کو دے سکتا ہوں، یہ تو اس کے فیصلے ہیں، یہ تو اس کی قضائے ہیں. جی بھول جاتا ہوں، خود مالک بن جاتا ہوں. جی بھول جاتا ہوں، خود مالک بن جاتا ہوں. سود وصول کرنے لگا، رشوتیں وصول کرنے لگا. اللہ یہ بھول جاتا ہوں کہ آج اگر میں دینے والا ہوں تو یہ دنیا ہے، یہ تو کنجری ہے. آج کسی کی جھولی میں ہوتی ہے، کل کسی اور کی جھولی میں ہوتی ہے. یہ بیوی تو ہے نہیں جو ہمیشہ میری بن کے رہے گی. یہ تو ایک کنجری ہے، دل تو لبھاتی ہے لیکن جس کی جھولی میں بیٹھ جاتی ہے ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہتی. یہ جھولیاں بدلتی رہتی ہیں. جی سبحان اللہ، یہ خیال ہی نہیں رہتا. صدقے کے باب میں اللہ کہتے ہیں اگر کسی کو صدقہ دینے لگتے ہو، کیا کہوں، کیا خوبصورت کتاب اللہ نے دی ہے، ہمیں قدر ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں. اگر کسی کو صدقہ دینے لگتے ہو تو جو چیز دینے لگتے ہو اس کو جانچ لیا کرو کہ کل کبھی ایسا ہوا کہ مجھے کسی نے دینا ہے اور مجھے لینا ہے. آج تو میں دینے والا ہوں، کل کسی نے مجھے دینا ہے تو کسی کو وہ چیز دوں کہ کل اگر مجھے لینی پڑے تو میں خوشی سے وصول کر لوں. ایسی چیز کسی کو مت دوں صدقے میں جسے وہ مجبوری سے لے، خوشی سے لینا پسند نہ کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی لا تکونوا کالذین نسوا اللہ. جتنی مرضی چلاکیاں کر لو، رب کے فیصلے غالب. ان فیصلوں میں آج تم دینے والے ہو تو کل لینے والے بھی ہو سکتے ہو. سبحان اللہ. اسے بھولنا نہیں، وہ ہر وقت ہر جگہ تمہارے قریب. سبحان اللہ. اب اگلی بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. روزے کا مطلب ہے کہ کل تو میں بھول گیا تھا وہ میرے قریب ہے، لیکن روزہ رکھ لیا تو مجھے احساس ہو گیا کہ وہ میرے قریب ہے. یہ جو بھولا ہوا احساس تھا یہ روزے سے لوٹ آتا ہے، واپس آ جاتا ہے. روزہ رکھ کے لوگوں کے سامنے تو چلو میں نہیں کھاتا پیتا، جی گھر ہوں، اندر بیٹھا ہوں، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی جانتا نہیں، تو چپ کر کے پانی کا گھٹ بھرنا، چپ کر کے کوئی لقمہ لے لا، کہڑا کو منو ویکھدا پیا. نہیں، جب روزہ رکھا ہوتا ہے تو میں اندر چھپ کے بھی کھاتا پیتا نہیں. اگر مجھے میرا بیٹا بیٹی کہے کی حال ہے کھا لو لقمہ ایک، میں کہڑا کسی نے دسنا ہے، وہ کہے گا نہیں میرا روزہ ٹوٹ جاتا ہے میں نہیں کھانا. یہ روزہ ٹوٹ جانے کا معنی کیا ہے؟ روزہ ٹوٹ جانے کا معنی یہ ہے کہ کوئی تکے نہ ٹکے جدے حکم نال میں روزہ رکھیا وہ تے منو تکدا ہے پیا. میں اکثر کہتا رہتا ہوں روزہ احساس قرب کو کہ رب میرے نزدیک ہے مضبوط کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی پہلا ہفتہ روزے رکھے، یہ تو اس نے رحمت کی، مجھے روزہ رکھنے والوں کی فہرست میں شامل کر لیا. یہ اس کی رحمت ہے، ابتدا اس کی رحمت سے ہوتی ہے.
اس نے میرے اندر جھانکا، اسے کچھ نظر آیا کہ نمی ہے ابھی، مجھے روزو میں لگا لیا، روزے دارو میں شامل کر لیا۔ سبحان اللہ جی۔ جب میں اس کے شامل کرنے سے صرف اوپر اوپر سے نہیں، باقاعدہ شامل ہو گیا۔ باقاعدہ شامل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کے قرب کا احساس قائم ہو گیا۔ یہ باقاعدہ شامل ہونے کا معنی کہ اس کے قرب کا احساس کہ رب میرے قریب ہے، مجھے دیکھتا ہے، یہ غالب ہو گیا۔ جی اگر پہلا دھاکہ رب کے قرب کے احساس سے غالب گزرا تو دوسرے دھاکے میں پچھلے گناہوں کی معافیاں شروع ہو جائیں گی، کیونکہ احساس قرب ہی وہ بنیاد ہے جو مجھے برائیوں سے روکتا ہے، جو مجھے زنا سے روکتا ہے، جو مجھے شراب نوشی سے روکتا ہے، جو مجھے جھوٹ سے روکتا ہے، جو مجھے بددیانتی سے روکتا ہے، جو مجھے جھوٹی قسموں سے روکتا ہے۔ یہ احساس قرب ہی تو وہ طاقت ہے میرے اندر۔ اللہ 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 اللہ۔ جب میں نے روزہ رکھا تو روزہ رکھنے کا معنی یہ کہ میں جھوٹ سے بھی رک گیا، میں بددیانتی سے بھی رک گیا، میں چور بازاری سے بھی رک گیا، میں سمگلنگ سے بھی رک گیا، میں رشوت دینے لینے سے بھی رک گیا، میں سودی کاروبار سے رک گیا، ہر اس کام سے میں رک گیا جس کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے رب کی مخلوق کو جو میرا معبود ہے تکلیف ہوتی ہے۔ میں ایسے حرکت نہیں کر سکتا کہ میرا رب جس کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھ رہا ہوں اس کی مخلوق کو تنگ کروں، تو کیسے پھر وہ راضی ہوگا؟ پھر تو وہ ناراض ہوگا۔ میں سب غلط کام جس میں لوگوں سے زیادتی ہوتی ہے چھوڑ دیتا ہوں، تب بنتا ہے روزہ۔ جی یہ میں بیان کرتا رہتا ہوں ہر سال، آج پھر بات تازہ ہو رہی ہے اللہ کی توفیق سے، اس کی رحمت سے۔ مرشد کی مشہور حدیث ہے، سناتے رہتے ہیں لوگ، لیکن پوری طرح نہ سننے والے سمجھتے ہیں نہ سنانے والے سمجھتے ہیں کہ روزہ ایک احساس قرب ہے جو مجھے اس ہر غلط کام سے روک دیتا ہے جس سے مخلوق کو دکھ پہنچتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جھوٹ بول بول کے رب کی مخلوق کو دھوکہ دیتا رہوں اور داؤ لگاتا رہوں؟ نہ، میرے مرشد فرماتے ہیں اگر کسی نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ نہیں چھوڑا، باقی باتیں تو دور کی ہیں، یہ ایک بنیاد ہے، جس نے روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ نہیں چھوڑا اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ جی جی پہلا ہفتہ، پہلا دھکا احساس قرب میں گزرا تو پھر دوسرے ہفتے میں وہ جو روک لگ گئی وہ رب کو پسند آئی، اس نے معافیاں دینی شروع کر دی۔ دوسرے دھاکے میں معافیاں ملنے لگتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے اہل دل کہتے ہیں پہلے عشرے میں رب سے مانگنا ہو تو اس کی رحمتوں کے حوالے سے مانگا کرو۔ مولا تو بڑے رحمہ والا ہے، مولا تو ارحم الراحمین ہے، مولا تو خیر الراحمین ہے، مولا تو ذو رحمت واسعہ ہے، تیری رحمت بھی کو حد ہی کوئی نہیں۔ منو اے دے دے، منو اے دے دے، منو اے دے دے، میرے تے بھلائی کر، میرے تے خیر کر، میری جھولی خیر پا۔ پہلے عشرہ چونکہ رحمت کا ہے تو اس میں رب سے مانگتے ہوئے اس کی رحمتوں کے حوالے سے مانگا کرو، لیکن جب دوسرا عشرہ شروع ہو جائے تو پھر مانگنے والوں رب کی معافیاں دینے کے حوالے سے مانگا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم اغفر لی ذنوبی جمیعا۔ دوسرے ہفتے میں
مغفرت شروع ہو گئی. اللہم رب اغفر لی ذنوبی جمیعہ، اے میرا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. نہیں ہوتی تھا کچھ معاف ہو گئے کچھ پیچھے بچ گئے. توجہ کیجیے میں اگلا فکرہ کیا کہنے لگا ہوں. ایسے نہیں کام مکمل کہ کچھ بخشے گئے، یعنی کچھ میں چھڑ دیتے پیڑے کام، کچھ نہیں چھڈے. جڑے چھڑ دیتے وہ تو بخشے گئے، جڑے نہیں چھڈے وہ نہیں بخشے گئے. سبحان اللہ. یوں ہوتا ہے بخشش میں، تقسیم یوں ہو جاتی ہے. میں نے اگر چھوڑ دی عملاً برے گا معاف. یہ مغفرت کا مہینہ ہے. دوسرا ہفتہ اسپیشل دھاکہ مغفرت کے لیے ہے. میں نے اگر غلط کام، لوگوں کو تنگ کرنے والی حرکتیں بند کر دی، مکمل بند کر دی، تو مکمل معافی. جی لیکن اگر مکمل بند نہیں کی تو جتنی چھوڑی ان کی معافی، باقی کی کوئی معافی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلی بات یہ ہے کہ اگر میں نے کچھ نہیں چھوڑی، ان کی معافی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں پھر وہ کرتا رہوں گا، پھر وہ کرتا رہوں گا. نا 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 نا. دوسرے اشرے میں سارے غلط کام، سارے رب کی دوریوں کے احساس، رب کے نہ دیکھنے کے احساس میرے قول و عمل میں، اس کی کوئی بھی نافرمانی دوسرے اشرے میں باقی نہیں رہ جانی چاہیے. جب سب کچھ چھوٹ گیا تو پھر تیسرے ہفتے میں مجھے جو انعام ملے گا اسے کہتے ہیں تقوی. جی تو یہ سارے مہینے کی محنت کا انعام ہوتا ہے، جسے اللہ شروع میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو سنو، اے کتب الصیام علی الذین من قبلکم. یہ روزے میں نے تم پہ صرف فرض نہیں کیے. جی توجہ، یہ روزے میں نے صرف تم پہ فرض نہیں کیے. نہیں، ایسا نہیں ہوا کہ تھوڑے نال کو ود کم ہو گیا. یہ ایک موضوع ہے باقاعدہ، وقت ہو تو میں کبھی بیان کروں گا اللہ کی توفیق سے. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہیں اصل بات بھول نہ جاؤں. جی روزے میں نے تم سے پہلے جہاں جہاں کوئی ایمان والے موجود تھے میں نے ان پہ بھی روزے فرض کیے. آج جو ایمان والو میں نے تم پہ بھی فرض کیے. ایک نواں رفڑ وقت نہیں پایا، تو نواں وقت نہیں پایا. جہاں جہاں ایمان موجود تھا وہاں روزے کے عمل کی موجودگی ضروری تھی. سبحان اللہ. اگر ایمان والے روزے نہ رکھیں تو ان کا ایمان خام ہونے لگتا ہے، کچا ہونے لگتا ہے، بربرا ہونے لگتا ہے، کمزور ہونے لگتا ہے. نہ جنا نہ جنا نہ جنا. جہاں جہاں ایمان ہو وہاں وہاں روزہ ضروری. اس لیے کہ جب میں کہتا ہوں میں نے اللہ کو مانا، توجہ کیجئے گا، جب میں کہتا ہوں میں نے اللہ کو مانا، کہنے کو تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کو مانا. ایمان کا تو یہ بھی حصہ ہے. جی سبحان اللہ. کہنے کو تو میں یہ بھی کہتا ہوں ایک مومن ہونے کے ناطے، اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے ہم پہ
میں نے وہ کتاب بھی مانی. کہنے کو تو میں یہ بھی کہتا ہوں، یہ سب ایمان کے حصے ہیں. آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. سبحان اللہ. عمل تو سب سے پہلے کتاب کے نزول سے شروع ہوا. سب سے پہلے رحمتوں کا عمل میرے اوپر یہ تو کتاب کے نزول سے شروع ہوا. محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ کل تھے جب کتاب اللہ کا نزول ہوا تو یہ بن گئے محمد الرسول اللہ. بات تو یہاں سے شروع ہوئی. جی میں کتاب کو مانتا ہوں. سبحان اللہ. کتاب موجود ہے، قیامت تک میری کتاب موجود رہے گی. قیامت تک میری کتاب اس کا ایک نقطہ بھی بدلے گا نہیں. سبحان اللہ. لیکن اللہ مجھے تلقینیں کرتے ہیں دھیان رکھنا کہیں یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا. کتاب ان کی بھی موجود تھی، ان کے اندر موجود تھی، لیکن نابذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. انہوں نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا تھا، جس طرح پتہ ہی کوئی نہیں کوئی کتاب ساڑھی ہے کہ نہیں ہے. آج کی مسلم دنیا بھی اللہ کی کتاب کو مانتی ہے. جی جی آج کی مسلم دنیا بھی اللہ کی کتاب کو مانتی ہے. اللہ کی کتاب کہتی ہے اے سودی ظلم چھڑ دیو، ایک ظلم جو ہے صدقے شروع کر دیو، اے میری رحمت دا ذریعہ دے. سودی کرتے رہے ہو تو کدی رجنا نہیں جے، کدی پوری نہیں جے پینی. جے صدقیاں دا سلسلہ شروع کیتا جے تو میں اللہ تواڈیاں ضرورتاں تو بھی ود دے دیاں گا، بدلے میں میرا فضل ملے گا. سود بند کرو لینا دینا اور صدقہ شروع کرو. جتنا صدقہ عام ہوگا اتنا میں اللہ کا فضل زیادہ ہوتا جائے گا. لیکن مسلمان کہتے ہیں کی کریے جی ساری دنیا تے سود کا نظام ہے، اسی وکھرا کنج کریے. یہ قرآن کو مانتے ہیں. قرآن کو ماننا اسے کہتے ہیں. جی 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 اسے کہتے ہیں قرآن کو ماننا. کی جمنی ہے جی پوری دنیا تے چلتا پیا، اسی ان کی کریے جی، اسی کدھر جائیے جی. جب قرآن مجید نازل ہوا، جی جس خطے میں نازل ہوا اس خطے کے جاہل لوگ جی اللہ کے سوا غیروں کی پوجا میں مشغول تھے. جیسے اللہ کا سجدہ عبادت، اسی طرح وہ بتوں کے سجدے کو بھی عبادت سمجھتے تھے. جیسے اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا عبادت، اسی طرح وہ بتوں کے نام کی نظر و نیاز دینا بھی عبادت سمجھتے تھے. اور بت کا مطلب کوئی پتھر نہیں ہوتا. یہ ضروری بات ہے میں کرتا جاؤں. بت کا لفظ بولیں تو لوگ سمجھتے ہیں پتھروں کی پوجا کرتے سن. نہیں، پتھر تو پہاڑوں کے بڑے بڑے پہاڑ تھے مکے والوں کے ارد گرد، مکہ درمیان میں تھا، تھوڑے پتھر تھے. یہ اسپیشل قسم کے پتھر ہوتے تھے ان کے لیے. ان میں اسپیشلائزیشن کیا ہوتی تھی؟ وہ یہ ہوتی تھی کہ یہ ان ہستیوں کی شکلوں کے بت بنائے گئے ہوتے تھے جنہیں وہ اللہ والے سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ان پتھروں کا سجدہ ان اللہ والوں کا سجدہ، اللہ کے سجدے بھی عبادت اور اللہ والوں کے سجدے بھی عبادت.
جی یہ پرابلم تھی ان کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن نے انہیں منوانے کے لیے پیغام دینا شروع کیا. من یشرک باللہ فکانما خر من السماء. جی رب کا پجاری، سچے معبود سے مانگنے والا، جی ایک اللہ کا سوالی، ایک اللہ کا سجدہ گزار، وہ جب زمین پہ سجدہ کرتا ہے نا اللہ کا، جی 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 جب وہ سجدہ کرتا ہے نا، زمین پہ ماتھا ٹیکتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی اللہ. توجہ، وہ کہتا ہے سبحان ربی اللہ. توجہ میری طرف. وہ تو چندہ مانگنے لگے ہیں، دے دینا مرضی ہوئی، نہ مانگ دینا تو نہ مرضی ہوئی، لیکن دیکھیے تو میری طرف. میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں اسی لیے. اللہ 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 اللہ. جی 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 اور رب سے مانگنے والا ہو، جب تم زمین پہ گر کے کہتے ہو سبحان ربی الاعلی، میرا او رب پاک ہے، سننا، میرا او رب پاک ہے سارے شریکہ تو جیڑا سب تو اونچا ہے، جیڑا سب تو او دے کولو کوئی اونچا، او دے کولو کوئی اونچا، اجی او دے کولو کوئی اونچا. میں جب زمین پہ گر کے سب سے اونچے کے سجدے کرتا ہوں، وہ لوگوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں زمینوں پہ بستے ہوئے اوپر والے کے پاس پہنچ گیا، اونچا ہو گیا. سبحان اللہ، اونچا ہو گیا. سبحان اللہ. جی 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 میں اونچا ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے، میرے مرشد تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اوے سجدے کرنے والوں سنو، جنہ کوئی بندہ، پنجابی میں ترجمہ کرنے لگا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے، جنہ کوئی بندہ رب اگے ڈگدا جائے رب انہوں نہیں چکتا جاندہ ہے. یرفع اللہ، اللہ انہوں رفتہ دیتا جاندہ ہے، اللہ انہوں اونچا کرتا جاندہ ہے، اللہ انہوں بلندیاں تے فائز کرتا جاندہ ہے. او رب دے سجدے کرنے والا جڑا عرش تے پہنچی ہوئی ہے جدی صدا دے اتھوں ایڈا اونچا کسی اور اگے ڈگ پوے تے انج ہو جاندا ہے جس طرح آسماناں تو تھلے ڈگ پیا ہے، تھلے ڈگدا پیا، راہ وچ اونوں گر جا، راہ وچ اونوں باز، راہ وچ اونوں کان، راہ وچ اونوں چلا پی گئیاں نے، اونوں کھاندیاں نے پیاں، اونوں وڈدیاں نے پیاں. او سنو انسانوں، جب تم اللہ کی عبادت چھوڑ کے غیر اللہ کے پجاری بن جاؤ گے تو تمہیں پٹواری نوچنے لگیں گے، تمہیں سپاہی نوچنے لگیں گے، تمہیں انتظامیہ نوچنے لگے گی، تمہیں حکمران لوٹنے لگیں گے، تمہیں مولوی لوٹنے لگیں گے، تمہیں مولوی ٹیکس لگانے لگیں گے. سنو سنو، ان سارے ظلموں تو بچنا ہے ایک کوئی طریقہ جے اپنے آپ نو اللہ دے سپرد کر دیو. سبحان ربی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی عبادت سچی کر لوں تو میں بلند ہو جاتا ہوں، اس کے حکموں کو مان کے ظلم کرنا چھوڑ دوں. سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں، ساری عبادتیں چھوڑ کے
ایک اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں تو میں رشوتوں پہ فائز ہو جاتا ہوں. سن لیجئے. اور جب میں غیر اللہ سے مانگنا چھوڑ کے، حرام کمانا چھوڑ کے، جھوٹ بول کے کمانا چھوڑ کے، رشوت کی کمائی چھوڑ کے جی صاف ستھری کمائی پر لگ جاؤں تو سن لیجئے پھر میں انا رج جانا. اللہ منو انا رجا دیں نے کہ میں منگن دی بجائے دین والا بڑھ جانا. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی یہ عید کی خوشی اسی لیے ہے آج میرے لیے، یہ عید کی خوشی آج میرے لیے اسی لیے ہے کہ روزے رکھے میں نے روزے رکھے، بچا رہا رب کی نافرمانیوں سے، جھوٹ سے، بددیانتی سے، عبادتیں کرتا رہا. پہلے 5 نمازاں پڑھتا سا، روزے رکھ کے 6 پڑھتا رہا. ایک تراویح دی بھی نال رل گئی. سارے دن دیاں ایک پاسے تے رات دیاں 20 رکعتاں ایک پاسے. جی میرا دن بھی نماز، میری رات بھی نماز. جب یہ شکل بن گئی تو پھر سنو، جب دن کو نماز تو نماز کیا ہے؟ رب سے مانگنا، اس کا کلام سن کے، اس کا کلام پڑھ کے. 2 ہی تو حصے ہیں نماز کے. ایک یہ کہ قرآن پڑھنا، دب کھڑا ہوں تو قرآن پڑھوں، جی رکوع میں جاؤں تو قرآن کا حکم مانتے ہوئے سبحان ربی العظیم کہنے لگ جاؤں. سجدے میں جاؤں تو قرآن کا حکم مانتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے لگ جاؤں. جی اتحیات پہ بیٹھوں تو وہ دعائیں مانگنے لگوں جو قرآن میں حضرت ابراہیم کی دعائیں منقول ہیں. جی انہوں نے جب یہ دعائیں مانگی تو کتنے مرتبے اونچے ہو گئے. رب کہنے لگا بس میرا بندہ، بس پتر تے چھریاں چلان دی لوڑ نہیں، بس تو تیار ہو گیا تے تیری قربانی قبول ہو گئی. جا میں راضی، تو میرے تے راضی. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی آج میرے لیے خوشی ہے کہ میں نے رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو رب کے حکموں کا پابند اور رب سے مانگنے کا پابند بنا کے گزارا. سبحان اللہ. جی کیا کروں، وقت بالکل نازک ہو گیا، لیکن 2 فکرے کہنے کی اجازت دیجئے. آخر میں اللہ کہتے ہیں چل تیرے 2 انعام ہو گئے. روزیاں وچ تے ایک رات آئی سی جہدے وچ میں وعدہ کیتا سی اس رات دی گھڑی انج دی ہے جڑا او دے وچ منگے گا میرے کولوں، جو منگے گا میں دیاں گا، دعا قبول ہوندی ہے. او تے ایک رات دی ایک گھڑی دا سی. اج میں تینوں انعام دینا پیا، جدوں میرے کولوں منگے گا میں اوتھے ہی سناں گا تے دیاں گا. اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. دیکھ ایک بات ہے کہ میں نے کہا تھا روزے رکھوا کے لعلکم تتقون، تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں. تو سن متقی وہ نہیں ہوتا جو خود بچ جائے، متقی اسے کہتے ہیں جو دوسروں کو بھی بچانے پہ لگ جائے. وہ ہوتا ہے متقی. کبھی وقت ہوا تو وضاحت کروں گا. مان لیجئے متقی صرف یہ نہیں جو اپنے آپ کو بچا لے، وہ تو روزے دار ہے. روزے رکھتے رکھتے پورا مہینہ میں متقی بنا. متقی بننے کا معنی یہ کہ خود تو بچتا رہا، اب میں دوسروں کو بچانے کی محنت میں لگ جاؤں گا. جہاں اللہ کہتے ہیں جدو منگیا میں سنا گا، وہاں آخر میں اللہ کہتے ہیں لعلہم یرشدون. جی 5 منٹ صرف اور دیجیے. یہ لعلہم یرشدون یہ وہ انعام ہے، یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ دولت ہے. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ بت خانے میں گھس گئے تھے اور بتوں کو توڑ پھوڑ دیا تھا، دی مقدمے چلے، اگاں میں چھٹیا گیا. پوچھنے والا پوچھتا ہے یا اللہ ایک کلا بندہ
کوئی بندہ دے نال نہیں سی، پیو نے بھی گھروں کر چھڑیا سی، یہ پھر اتھوں تک پہنچ گیا، کلا داخل ہو گیا، بہت تروڑے اگاں چ سٹیا جا رہا ہے۔ یہ کلیا بندیاں نو اینی طاقت مل جاتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہاں مل جاتی ہے، لعلہم یرشدون، جب انہیں رشد مل جائے۔ ابراہیم کو کہتے ہیں یہ اس لیے اکیلا پوری دنیا سے ٹکرا گیا کہ میں اللہ نے اسے رشد سے سرفرازہ تھا، رشد کی نعمت دی تھی۔ جسے رشد کی نعمت مل جائے اسی کو یہ شان ملتی ہے کہ قیامت تک چیخنے والے چیخ چیخ کے کہتے ہیں آتش نمرود میں کود گیا عشق۔ آتش نمرود میں کود گیا عشق، عقل محو تماشا ہے لبے بام ہے ابھی۔ سبحان